لیکن اس کے بعد امریکہ اس سے پیچھے ہٹا ہے، اور خود اب اوباما نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم کوئی تیقن سے نہیں کہہ سکتے کہ جو پاکستان کے رابطے ہیں حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ان کی نوعیت کیا ہے. گویا رابطہ جو ہے وہ کیا امریکہ کے خلاف کام کرنے کے لیے ہے یا کوئی اس کا مقصد اور ہے، کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حقانی نیٹ ورک سے ہمارا رابطہ تو موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ سیکورٹی جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جلدی واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اے پی سی بلانے کی تو کیا تھی جبکہ پارلیمنٹ موجود ہے؟ دوسرے ملکوں میں جہاں پارلیمنٹس کام کر رہی ہیں اس طرح کی اے پی سیز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. بلوچستان میں وہ جمہوری وطن پارٹی جو ہے وہ کہتی نہیں جناب ہمیں بلائے ہی نہیں، جو بگٹی صاحب کی پارٹی ہے ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں زحمت دی گئی. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس آنے والے طوفان سے بچیں؟ ہمارے جو جمہوری ادارے ہیں وہ مستحکم ہو، ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ مستحکم ہو. امریکہ کی اور نیٹو کی پاکستان کے بارے میں پالیسی ہے کیا؟ کیانی صاحب نے جو بریفنگ دی ہے اے پی سی میں، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی پالیسی کچھ ہے، پینٹاگن کی پالیسی کچھ ہے. کیا ہم طالبان سے مذاکرات کریں گے، ہم افغانستان سے مذاکرات کریں گے، کس سے مذاکرات کریں گے؟ پاکستان براہ راست فریق نہیں ہے افغانستان کے معاملے میں، تو پاکستان تو مذاکرات نہیں کر سکتا ان سے. یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی کیا ہے؟ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی میں بھی لگتا ہے اکیلے ہی ہے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی پاک امریکہ تعلقات کی. جی نظامی صاحب. شامی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اے پی سی بلانے کی تو کیا تھی جبکہ پارلیمنٹ موجود ہے؟ اس سے ہم نے خود ہی پارلیمنٹ کو انڈرمائن نہیں کیا؟ آیا یہ بات تھی کہ کچھ ایسی مذہبی جماعتوں کو بلا کے کنسنسس کریٹ کیا جا رہا تھا کہ جس سے پاکستانی فوج کو اپنی پالیسی کو جاری رکھنے میں مدد ملے؟ ارے سر یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ ہے اس میں تسلسل نہیں رہا، اور اس کا جو روب ہے یا اس کا جو امیج ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا جو جمہوری ممالک میں ہونا چاہیے. یعنی دوسرے ملکوں میں جہاں پارلیمنٹس کام کر رہی ہیں اس طرح کی اے پی سیز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں ان سے آپ اس طریقے سے عوام کے نمائندوں کے برابر تو ان کو نہیں بٹھا سکتے. لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ ہم ایک بڑے مختلف تجربوں سے گزرے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں اے پی سی جو ہے وہ بھی ایک روایت بن گئی ہے. اور اب ایسی جماعتیں جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ کئی مذہبی جماعتیں ایسی ہیں، بلکہ مجھے تو کئی لوگوں کو دیکھ کے حیرت ہوئی جو لیٹر ہیڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے بھی سربراہ بن کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ستم ظریف یہ ہے کہ وہ کارڈ پیش کر رہے ہیں کیانی صاحب کو، اور ایک ہماری جسٹس سیاست کی ایک بڑی تلخ حقیقت سامنے آئی ہے کہ اگرچہ سارا کچھ جمہوریت کی ٹریپنگ موجود ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ فعال نہیں ہے، کابینہ ہے وہ فعال نہیں ہے، اور یعنی کہ ہم اس کو بائی پاس کر کے سب پاک فوج کے سربراہ کو سلام کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم یعنی حکومت کی طرف سے ایک ایسی موڈ کو بلانا جو پارلیمنٹ کو بائی پاس کرے تھی، کوئی سمجھ بھی نہیں آئی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ خود اپنی پارلیمنٹ کو جہاں سے وہ اسٹرینتھ ڈرائیو کرتی ہے اس کو انڈرمائن کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب وہ کیونکہ ہماری کئی جماعتیں ایسی ہیں جو جینون جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا یا نہیں لے سکی. اب اس کے یہ ہوا ہے اس اے پی سی سے کہ وہ جماعتیں بھی ساری آن بورڈ آ گئی ہیں، اور اس لحاظ سے تو ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ان سے بھی آپ نے مشاورت کر لی، جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں، جیسے آپ دیکھیے محمود اچکزئی ہیں، جیسے کہ منور حسن ہیں. تو یہ ساری جماعتیں جو تھیں، اور جمعیت العلماء پاکستان جو ہے وہ بھی میرے خیال الیکشن سے باہر رہی، تو یہ الیکشن میں نہیں تھیں اس لیے یہاں آ کے. لیکن ان میں کئی لوگ ایسے شامل تھے جن کا شجرہ نسب آپ کو بھی معلوم ہے کہاں جا کے ملتا ہے. جی ہاں میں تو خود دیکھ کے بڑے بڑے ایسے لوگ نظر آئے جن سے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ابھی بھی سیاست میں موجود ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب پر اور سندھ پر تو اتنی توجہ ہوئی ہے، لیکن بلوچستان میں وہ جمہوری وطن پارٹی جو ہے وہ کہتی تھی جناب ہمیں بلائے ہی نہیں، جو بگٹی صاحب کی پارٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں زحمت دی گئی. تو بہرحال لیکن عارف صاحب دیکھیں سب کے باوجود اس کا ایک سیاسی فضا تو بنی ہے، یعنی سیاسی فائدہ ہوا ہے کہ ایک قوم کا ایک اتفاق رائے ہوا. اب اس کے بعد سے جو اس میں سے نکلے گا وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن ایک وقتی طور پر ایک میسج دے دیا لیکن گیا۔ شامی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنی گمبھیر صورتحال ہے اور پاکستان پہ دباؤ ہے، آپ کے نزدیک اے پی سی کے بعد کیا لائحہ عمل اختیار کریں جس سے ہم اب قوم کو سرخرو بھی کر سکیں اور اس طوفان سے بچ بھی سکیں؟ کیونکہ دیکھیں جس طرح ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بش نے نعرہ لگایا اور چینی نے نعرہ لگایا، عراق کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بعد میں ملے یا نہیں ملے۔ اسی طرح اب یہ کنسنسس بلڈنگ ایک ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ جی یہ سارا دہشت گردی کی جڑی پاکستان ہے۔ اس تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس آنے والے طوفان سے بچیں؟ دیکھیں عارف صاحب، پاکستان جو ہے ایک تو اس کی سٹرینگتھ یہ ہے کہ وہ 18 کروڑ لوگ ہیں یہاں رہتے ہیں۔ اب اگر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے یا یہاں کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے، اس کے اثرات انڈیا پر بھی پڑیں گے اور دوسرے ملکوں پہ بھی پڑیں گے، اور انڈیا کو ڈیسٹیبلائز کرنا شاید امریکہ کو قابل قبول نہ ہو۔ اس وجہ سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا جو ہے امریکہ کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ پھر پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس کے چین سے بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں، تو اس سے جو سیکورٹی کونسل کے ذریعے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا بہت مشکل ہے، آسان کاروبار نہیں ہے یہ۔ تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے پاکستان پر ایک مختلف طرح کا دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ معاشی بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈرون اٹیکس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ فضائی حملوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے کہا جی ہم امریکی فوجی وہاں قدم نہیں رکھیں گے، بوٹ نہیں آئیں گے۔ بھئی بوٹ تو آ ہی نہیں سکتے بیچارے، بوٹ تو وہاں جو افغانستان میں موجود ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہو پا رہی کہ زمین پہ اپنے آپ کو رکھ دیں۔ تو امریکہ کی جو ساری کارروائیاں وہاں افغانستان کے اندر اور نیٹو کی فورسز کی بنیادی طور پر وہ فضائی کارروائیاں ہیں، تو وہاں دس بدس تو لڑائی ان سے لڑی نہیں جا رہی۔ تو پاکستان میں بھی بوٹوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا، یعنی اس لیکن لیے اس طرح تو ہو سکتا ہے نا جس طرح اسامہ بن لادن کا جو تھا وہ تو بوٹس آئے نا، آ کے کام کر کے چلے گئے واپس۔ اب بوٹ فضا سے آئے نا، فضا سے چلے گئے۔ اب اس طرح کا کارروائی کو اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ مطلب ایک پاکستان میں ایک بڑا شامی صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گا۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی طور پہ یوں ہیں، ہمارا 18 کروڑ ملک ہیں، لیکن آیا ہم خود اپنی پالیسیوں سے اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو چاہیے، دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جو جمہوری ادارے ہیں وہ مستحکم ہو، ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے مستحکم ہو۔ اب دیکھیے ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس میں جس طریقے سے بھی آپ کہیں اے پی سی بلائیں، کبھی پارلیمنٹ بلائیں، ایک کچھ نہ کچھ یعنی سپیڈ بریکرز موجود ہیں۔ کوئی فیصلے کرنے میں کوئی آپ تھوڑی بہت معاونت ہوتی ہے، دنیا کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ کوئی فرد واحد بیٹھا ہوا ہو، اس کے کنپٹی پہ پستول رکھ کے آپ جو چاہے اس سے کرا لیں، جیسے پرویز مشرف، ہماری افواج پاکستان جو ہے ان کی بڑی، ہم تو ان کو بڑا سلام کرتے ہیں، بڑی ان کی اہمیت ہے، لیکن جب ان کے سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہی دن میں سارے قصے کو تمام کر دیا انہوں نے۔ تو اب کم از کم یہ سسٹم جو ہمارا ہے اگر ہم اس کو سٹرینگتھن کر لیں تو ہم بہت سے خطرے جو ہیں ان سے نبٹ سکتے ہیں۔ شامی صاحب، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کی اونچ نیچ تو چلتی رہے گی، لیکن آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو سلمان تاثیر صاحب کے جو قاتل تھا ممتاز قادری، اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے۔ تو میں آپ پہ اس فیصلے پہ آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی کہ کیا ریاکشن آ سکتا ہے اس فیصلے پہ، کیونکہ دو مختلف طرح کی اوپینینز ہیں ہماری سوسائٹی میں سلمان تاثیر صاحب کے مرڈر کو لے کر۔ دیکھیے بات تو ریاکشن تو مختلف لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے خود اعتراف کیا، جو قادری ہے اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ یعنی ایک تو لوگوں نے دیکھا، یعنی گواہی موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے، لیکن انہوں نے خود بیان دیا عدالت میں کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد عدالت کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جو خود اعتراف جرم کر رہا ہو اس کو بری کر دے یا اس کو کمتر سزا دے؟ تو یہ تو جو سزا ہے وہ تو ان کو ملنی ہی تھی اس طریقے سے، اور ظاہر ہے کہ قانون جو ہے وہ اپنے راستے پہ چلتا ہے اور اس کو جذبات سے یا سیاسی رد عمل سے کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جس طرح کہ یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے جب اعتراف جرم کر لیا، گواہ موجود ہیں، تو جو لیگل سارے ایونیوز ہیں وہ تو پورے کر دیے گئے نا، تقاضے جو ہیں، تو اس ضمن میں تو کوئی ابہام کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے شامی صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے شہباز تاثیر کے اغوا کو اب میرے خیال سے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے۔ ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں لگ رہا۔ کچھ لوگ اس کا کلابہ قادری صاحب کا ملاتے تھے،
لیکن آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد تو لگتا ہے کہ یہ کوئی مختلف اسپیکٹ ہے اس کا۔ دیکھیں جو شہباز تاثیر صاحب ہیں ان کی برآمدگی تو بڑا چیلنج ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کے لیے، ویسے بھی ان کے نیم سیک ہیں، تو دیکھیں یہ ان کو تو ہر قیمت پر برآمد کرنا چاہیے، اور ظاہر جس نے بھی اغوا کیا اس کی جو بھی مقاصد ہوں، لیکن اگر کوئی مقصد وہ بھی ہے جو اخباروں میں کیا ساریاں ہو رہی تھیں تو تب بھی اس سے یعنی یہ تو اب ان کی فیملی کو فیصلہ کرنا ہوگا، اگر خدا نخواستہ کہ ایسی صورتحال ہے تو یہ تو اب ان کی فیملی کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور میں نہیں اس وقت کہہ سکتا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے پاس کوئی اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے قادری کی سزائے موت کا یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اور پاکستان میں ہمیں بہرحال قانون کو نافذ کرنا ہوگا، اور جو جن حالات میں اور جس ماحول میں یہ سب واردات ہوئی ہے اس پر پورے ملک میں ایک بڑی اضطراب کی لہر اٹھی تھی، لیکن ان کی فیملی اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے، کسی کو معاف کرنا چاہے، کسی کی سزا کم کرنا چاہے تو وہ اپنے طور پہ وہ بات ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا اور کوئی قانون کو مجبور نہیں کر سکتا۔ شامی صاحب آپ سے بڑی سیر اور گفتگو ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے نظامی صاحب کی گفتگو بھی سنی، شامی صاحب کی گفتگو بھی سنی، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاک امریکہ تعلقات میں کشیدگی سے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے، اقتصادی امور کے ماہر ہیں سلمان شاہ صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیوں پاکستان جو ایک 18 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے، اس پہ کیوں سینکشنز لگیں گے؟ اگر مسئلہ ہمارے گھر کے اندر ہے تو پھر تو کوئی بھی غیر ملکی امداد ہمیں سٹیبل نہیں کر سکتی۔ اگر یونائٹڈ نیشنز میں آپ کو کھڑا کر کے آپ کی پتلون اتاریں گے تو وہ آپ کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا۔ بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی بھی اپنے ڈونر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں۔ پاکستان کے بغیر نہ تو افغانستان میں امن آ سکتا ہے اور نہ اس کا فیوچر سٹیبل ہو سکتا ہے۔